بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بہت اہم دن رہا آج۔ افواج پاکستان کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، جو کہ اب سے کچھ دنوں بعد ریٹائر ہونے لگے ہیں، اب سے تقریباً 6 دنوں کے بعد، انہوں نے آج جی ایچ کیو میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کیا۔ یہ تقریب 6 ستمبر کو ہوتی ہے، یوم شہداء اور یوم دفاع کے حوالے سے۔ اس دفعہ سیلاب اور وہ ساری صورتحال تھی، تو یہ تقریب ان دنوں ہوئی۔ اس میں قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک ریئر خطاب کیا، اور اس میں بہت کھل کر کچھ چیزوں پر بات کی، جو کہ کئی حوالوں سے بہت اہم بھی ہے، بڑا انپریسیڈنٹڈ بھی ہے۔ وہ سب کیا ہے، اس پر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور کام بھی آج کے دن ہوا کہ ابھی آپ جانتے ہیں کہ افواج پاکستان کے سربراہ کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے پاس تو نام آ گئے، ایک ابھی چیز اور ہونی ہے۔ وہ ایک چیز اور یہ ہونی ہے کہ صدر پاکستان کے پاس اب یہ سمری جانی ہے، جس کے بعد ہی فائنل نوٹیفیکیشن ہوگا کہ کون آرمی چیف ہے۔ کچھ سوالات یہ جنم لے رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ جس میں کسی بھی وجہ سے صدر پاکستان اس پروسیس کو ڈیلے کر دیں، جس کی وجہ سے کچھ بہت بڑا یا کچھ بہت مختلف یا کوئی انہونی ہو جائے۔ تو آج 7 بجے پروگرام رپورٹرز میں عمران خان صاحب انٹرویو دے رہے تھے، تو پہلے آپ دیکھیے کہ خان صاحب نے اس بارے میں کیا کہا۔ صدر صاحب کو جو یہ سمری بھیجتے ہیں، تو صدر صاحب انفارملی آپ سے کنسلٹ کرے کہ یہ لیگل ہے سمری، یا اس میں یہ غلط بیانی کی گئی ہے، تو کیا کورس لے؟ بالکل صدر صاحب، میں ان سے ان ٹچ ہوں، میرے سے ہر بات کریں گے۔ یہاں پرائم منسٹر ایک مفرور کے پاس چلا جاتا ہے پوچھنے کے لیے آرمی چیف کے اوپر، تو میں تو پارٹی کا ہیڈ ہوں، تو وہ میرے سے تو بالکل ڈسکس کریں گے۔ وہ میں ویسے یہ کہوں کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، عارف پریزیڈنٹ نے اور ہم نے، کہ ہم قانون کے اندر رہ کے کھیلیں گے۔ اب یہی سوال ہم نے صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب سے ان دنوں پوچھا تھا، آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے پوچھا تھا ہم نے کہ آپ کے پاس جب سمری آئے گی تو آپ کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کا یہ جواب دیا تھا، وہ آپ کو سمری دیں گے، اگر آپ باؤنڈ ہوں گے اس پہ سائن کریں گے، پروسیس آگے بڑھے گا۔ آئین تو یہی کہتا ہے، اور پھر آپ وداؤٹ اینی ڈیلے دائر اس پہ سائن کریں گے۔ آئین جو کہتا ہے اسی پر رہیں گے۔ اب آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے، یہ ہے لائن۔ یہ کہہ رہے ہیں آئین اور قانون اس حوالے سے کہتا کیا ہے، کیا کیا صورتحال ہو سکتی ہے، کیا کوئی انہونی ہو سکتی ہے، اس کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ بہت ریلیونٹ شخصیت ہے ہمارے ساتھ، جو کہ چیف جسٹس رہے ہیں پاکستان کے ہائی کورٹ کے، سندھ ہائی کورٹ کے فارمر چیف جسٹس جناب جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر اگر ذرا سمجھا دیں میں آسان الفاظ میں کہ جی ایچ کیو بھیجتا ہے کچھ نام وزارت دفاع کو، وزارت دفاع بھیجتی ہے پرائم منسٹر کو، پرائم منسٹر صاحب نے ان 6 میں سے 2 ناموں کو لکھ کے دے دیا کہ جناب یہ اے اور بی جو ہیں ان کو میں آج سے جنرل کے رینک پہ پروموٹ کرتا ہوں، اس میں سے اے آرمی چیف ہے اور بی جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہے۔ یہ سمری چلی گئی صدر پاکستان کو، اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ اور یا اگر اس پروسیس میں نے کچھ غلط بتایا ہو تو اس کی بھی بتائیں، تصحیح کیجیے گا۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ آرٹیکل 243 میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایڈوائس اپوائنٹمنٹ آف آرمی چیف جو پرائم منسٹر بھیجے گا یا کیبنٹ بھیجے گی پریزیڈنٹ کے پاس، اور پھر پریزیڈنٹ اس کو اپروو کرے گا اور پھر وہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی۔ صحیح ہے، لیکن یہ سبجیکٹ ہے ٹو آرٹیکل 48۔ ٹھیک ہے، آرٹیکل 48 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ایڈوائس پرائم منسٹر بھیجتا ہے وہ 15 دن تک ان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے پریزیڈنٹ صاحب کو کہ وہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ نہیں۔ وہ اگر چاہیں تو اس کو ریکنسیڈر کرنے کے لیے دوبارہ واپس بھیج دیں پرائم منسٹر کو۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب وہ واپس بھیج دیتے ہیں اور اگر پھر وہ وہی واپس آ جاتی ہے تو اس صورت میں وہ 10 دن کے اندر اندر وہ اپروو ہو جاتی ہے۔ تو اس کے مطلب کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب ڈیلے کرنا چاہتے ہیں یہ چیف آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ، تو 25 دن تک تو وہ ڈیلے کر سکتے ہیں۔ رائٹ، مشورہ الٹیمیٹلی وزیر اعظم کا ہی مانا جائے گا اگر انہوں نے تبدیلی نہیں کی تو، لیکن 25 دن کی تاخیر کا سبب بہرحال بن سکتے ہیں۔ اس میں سر یہ سمجھا دیجیے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھا دیں کیا اس لسٹ میں بھی پھر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ وہ یوں پوچھ رہا ہوں میں کہ مثال کے طور پر ایک نام ہے جو کہ ہم ازیوم کرتے ہیں کہ کل صبح بھیج دیا پریزیڈنٹ صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے، وہ نام چونکہ آج سینئر موسٹ نام ہے یا ان 6 ناموں میں فال کرتا ہے، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم ان کو بنانا چاہتے ہیں آرمی چیف۔ پریزیڈنٹ صاحب نے سر آپ نے کہا آئین کے متعلقہ آرٹیکل کو استعمال کرتے ہوئے 15 دن کا ڈیلے کر دیا۔ ان 15 دنوں میں ان صاحب کی مثال کے طور پہ ریٹائرمنٹ ڈیٹ آ جاتی ہے۔ اب جب دوبارہ یہ نام جائیں گے صدر پاکستان وزیر اعظم کے پاس تو پھر کیا وہ نام برقرار رکھ پائیں گے وہ، یا پھر ان کو چینج کرنا پڑے گا؟ ایک دفعہ کوئی فوج کا افسر ریٹائر ہو جاتا ہے پھر وہ نہیں بن سکتا چیف، اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ چیف بن سکے۔ تو ان کو اپوائنٹ ایسے آدمی کو کرنا پڑے گا جو کہ جس کے پاس کم از کم 15 دن موجود ہوں۔ اگر اس سے کم کے ہوں گے تو جس سے آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ وہ 15 دن کے اندر ریٹائر ہو جائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟
صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ جس دن وزیر اعظم نے کسی کو لیفٹیننٹ جنرل سے جنرل پروموٹ کر کے آرمی چیف نامزد کر دیا اس دن ان کا ٹینیور بڑھ گیا آگے کے لیے آرمی چیف کے لیے, ایسا نہیں ہے. نہیں دیکھیے, وہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ جب تک جو پرائم منسٹر ہے جب تک کہ وہ اپروو نہ ہو جائے پریزیڈنٹ سے تو وہ آرمی چیف نہیں ہے, بنے ہی نہیں تب تک ٹیکنیکلی. صحیح ہے, نہیں بن سکتا. جی ہاں, تو اس لیے پھر وہ نام اگر پھر صدر پاکستان نے اس میں ذرا سا ڈیلے کیا کچھ دنوں کا اور کوئی صاحب اس میں ریٹائر ہوئے ہوئے تو پھر وہ ختم ہو جائے گا معاملہ ان کا. جی جی بالکل. اب اس کے بعد کیا ہوگا پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ وہ الگ بات ہے, لیکن فی الحال ٹھیک ہے. لیکن ویسے خیر اب آپ کا یہ منصب تجزیے والا تو نہیں ہے, لیکن آپ چلے میں آپ سے صرف اس طرح پوچھ لوں آخری سوال کہ پاکستان کی جو بھی عدالتی اور یہ باقی سیاسی اور عسکری تاریخ رہی ہے, آپ کو موجودہ حالات میں ایسا ہونے کا امکان کتنا لگتا ہے؟ جی پاسبلٹی بہت ہے, کیونکہ جس طرح سے سچویشن چل رہی ہے اور عمران خان صاحب کی آج بھی اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ, انہوں نے کہا تھا کہ وہ یقیناً الوی صاحب جو ہیں وہ ان کو کنسلٹ کریں گے جب ان کے پاس سمجھ جائے گی. حالانکہ ان کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں, تو پی ٹی آئی سے چونکہ ایک دفعہ آدمی پریزیڈنٹ بن جائے تو پھر وہ اس کا تعلق پارٹی سے نہیں رہتا, تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے کنسلٹ کریں, پی ٹی آئی کے چیئرمین سے. لیکن اب کچھ سلسلہ یہاں پہ ایسا ہے کہ اس وقت تو عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے, اور الوی صاحب کے اپنا کوئی اتنا وہ نہیں ہے کلاؤڈ کہ وہ اس کو ریزسٹ کر سکے. ہو سکتا ہے کریں, یہ معلوم نہیں مجھے, لیکن بہر صورت اس وقت ان کے پاس اتنا کلاؤڈ نہیں ہے کہ وہ اس کو ریزسٹ کر سکیں. تو اگر چاہیں تو وہ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے کہ جناب آپ؟ نہیں, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تو بالکل ہی ڈفرنٹ چیز ہے. وہ کیا کہتا ہے, چونکہ اس میں بڑی بات ہوئی ہے نا کہ جناب آپ کیوں اتنی حساس چیزیں آپ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں کسی اور سے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے, وہ کیا کہتا ہے؟ بھی لگے آپ بتا دیں. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی آفیشیل پوزیشن میں کوئی چیز ایسی ڈسکلوز کر دے, لیک کر دے جو کہ ملک کے خلاف ہے, ملک کے انٹرسٹ کے خلاف ہے, تو اس صورت میں اس کے خلاف آپ کارروائی کر سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب کا نواز شریف صاحب سے اگلے آرمی چیف کے نام پر کنسلٹ کرنا, یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ نواز شریف صاحب پاکستانی عدالتوں کی طرف سے مفرور قرار دیے گئے, یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے یا یہ بھی بس نامناسب ہے؟ بس بالکل نہیں, یہ بالکل غلط بیانی ہے جو ہو رہی ہے. چونکہ بہر صورت جو بھی ہو, نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, اور اگر وہ جاتے ہیں اپنے بڑے بھائی کے پاس اور ان سے کوئی کنسلٹیشن کرتے ہیں جس کی کوئی پروف نہیں ہے, تو اس کو آپ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت نہیں ڈال سکتے. سو ویری ویری انٹرسٹنگ. بہت بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب, بہت بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف اس سب کے بارے میں کیا سوچتی ہے, فواد چودھری صاحب کا موقع بھی جانیں گے اور آج کیا باتیں ہوئی ہیں, اس سب کے حوالے سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید. افواج پاکستان کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنا آخری خطاب کیا بحیثیت آرمی چیف, اور بہت اہم باتیں کی. اس میں کچھ باتوں پہ تو بڑا ظاہری طور پر بڑا واضح تھا, لگ رہا تھا کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف بات ہے, اگرچہ انہوں نے اس بیانیے کو بھی مسترد کیا جو کہ آج کی گورنمنٹ میں شامل پارٹیز کا تھا کہ عمران خان صاحب سلیکٹڈ ہیں اور وہ آر ٹی ایس بیٹھا نہیں تھا, بٹھایا گیا. تو انہوں نے کہا وہ پارٹی جیتی تھی اور اس کو آر ٹی ایس کے بہانے اس کو سلیکٹڈ کہا گیا, یہ غلط ہے. جس طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب جو امپورٹڈ گورنمنٹ کہتے ہیں اس کو رد کیا کہ امپورٹڈ نہیں گورنمنٹ, اس طریقے سے اس بات کو بھی رد کیا کہ وہ بھی سلیکٹڈ گورنمنٹ نہیں تھی. مگر کچھ باتیں بڑی ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کی طرف تھی, وہ تو ابھی ہم کچھ لمحوں میں فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ان کی موجودگی میں سنیں گے. لیکن انہوں نے ایک یہ بات بھی کی کہ ان کی دانست میں پاکستان کی فوج پر, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, افواج پاکستان کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی فوج پہ زیادہ ہی تنقید ہوتی ہے, حالانکہ وہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی یا باقی چیزوں کا ٹریک ریکارڈ بہتر ہے. انہوں نے باقاعدہ بھارت کی آرمی سے اس کا موازنہ کیا. کیا کہا ذرا دیکھیں. آخر میں کچھ باتیں آج کے سیاسی حالات کے متعلق کرنا چاہوں گا. میں کافی سالوں سے اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی یعنی کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہندوستانی فوج کرتی ہے, مگر ان کے عوام کم و بیش ہی ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اس کے برعکس ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے, گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے. تو ان کا یہ خیال ہے, وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہماری فوج پہ زیادہ تنقید ہوتی ہے. پھر وہ خود بھی اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے خیال میں کیوں ہماری فوج پر زیادہ تنقید ہوتی ہے. آپ دیکھیے انہوں نے کیا وجہ بتائی اس کی. میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے.
جو کہ غیر آئینی ہے. اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی. یہ بہت مناسب اور بہت صحیح بات ہے. بڑی بظاہر بڑی سادہ سی بات بھی ہے, لیکن نہیں معلوم کہ کیوں یہ اس انداز سے نہیں سمجھی جاتی یا کیا ہے, کہ جب آپ کسی بھی طریقے سے سیاست میں مداخلت کریں گے تو آپ ایک پولیٹیکل اینٹیٹی کو سپورٹ کر رہے ہوں گے, ایک پولیٹیکل اینٹیٹی کے خلاف جا رہے ہوں گے. جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہوں گے اس کے بہت سارے حامی ہوں گے, تو آپ کو اس دوران بہت اچھے لگیں گے جب تک آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. لیکن اسی لمحے آپ ایک سیاسی اکائی یا کچھ سیاسی جماعتوں کے خلاف بھی جا رہے ہوں گے, ان کے بھی بہت سارے ووٹر سپورٹرز ہوں گے, ان کو آپ اچھے نہیں لگ رہے ہوں گے, وہ آپ پہ ہر جائز یا ناجائز تنقید کریں گے. اور کل کو پھر اگر آپ نے ٹیبلز ٹرن بھی کر لیے, پھر آپ اس کو سپورٹ کرنے لگے جس کی مخالفت کرتے تھے اور اس کی مخالفت کرنے لگے جس کو سپورٹ کرتے, تو پھر یہ سائیکل دہرایا جائے گا. تو یہ اگر ریئلائزیشن ہے تو بڑی اچھی بات ہے, یہ اس سے اچھا کچھ ہو نہیں سکتا اگر یہ ریئلائزیشن ہے تو. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اس طریقے سے آرمی چیف کا آ کر کھل کر یہ کہنا, جس طرح ابھی باجوہ صاحب نے اس پہ کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا اب سیاست سے دور رہیں گے, پہلے مانا 70 سال تک مداخلت کرتے رہے, 70 سال تک, اور یہ بھی خود کہا کہ یہ غیر آئینی ہے. پھر یہ کہا کہ ہم نے پچھلے فروری یہ فیصلہ کیا کہ اس سے دور کریں گے اپنے آپ کو. یہ اس طریقے سے باقاعدہ آرمی چیف نے تو پہلی مرتبہ آ کر کہا ہے, لیکن کسی نہ کسی انداز سے یہ اعلان پہلے بھی ہوتے رہے, ماضی بعید میں بھی ماضی قریب میں بھی. کیانی صاحب نے بھی آ کے پل آؤٹ کر لیا تھا سارے وابڈا شابڈا ہر جگہ سے, لیکن دیکھتے ہیں پھر یہ سائیکل دوبارہ چلتا ہے. تو لیٹس ہوپ کہ یہ جو ریئلائزیشن ہے اس کے بعد یہ جو اعلان ہے, یہ ماضی میں اس طرح اعلان تو نہیں ہوا, لیکن ماضی میں بہرحال اس کا اظہار ضرور کیا گیا کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں, پھر دوبارہ آگے. اللہ کرے کہ اپنی دفعہ یہ نہ ہو. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پچھلے فروری میں طے کیا کہ ہم سیاست سے پیچھے ہٹیں گے. پھر کیا ہوا؟ اب یہاں سے لگتا ہے ظاہر ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو مخاطب کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ ہم جب پچھلے فروری میں سیاست سے پیچھے ہٹ گئے, پھر ہمارے ساتھ کیا ہوا دیکھیے گا. اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا. فوج پہ تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے, لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے. اب یہاں واضح طور پہ لگتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے اس خاص طور پہ وہ جو سارا معاملہ تھا کہ جس میں وہ بار بار میر جعفر میر صادق یعنی کہ غدار کہتے رہے, یہ ان بیانات کا حوالہ دیتے رہے. اس کی آپ ایک جھلک بھی دیکھیے. باہر سے سازش شروع ہوئی, یہاں میر جعفر اور میر صادق بیٹھے ہوئے ہیں سودا کرنے کے لیے, اپنے ذاتی مفادات کے لیے, ان کے ساتھ مل کے اور گورنمنٹ گرائیں. انہوں نے حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا. ان کے ساتھ شامل تھے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق. اور اگر اس میں کوئی ابہام بھی تھا کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے, چونکہ بیچ میں انہوں نے یہ بھی کہا, ایک دفعہ بیان آیا تھا کہ میری مراد سے شہباز شریف وغیرہ تھے, تو لیکن بعد میں انہوں نے اپنی تقاریر میں مزید کھولا اس بات کو اور میر جعفر میر صادق کا حوالہ دیتے ہوئے سپاہ سالار کا بھی حوالہ دیا اور یہ کہا میر جعفر مغلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا, اس کا سپہ سالار تھا, کمانڈر ان چیف تھا. اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج الدولہ سے. مجھے پتا ہے کہ کس کس آدمی نے سازش کی ہے. ایک ایک سازشی میر جعفر کی شکل میرے دل کے اوپر لکھی ہوئی ہے. لیکن پھر بہت انٹرسٹنگلی عمران خان صاحب ساری سازش کا موجد قرار دیتے تھے امریکا کو, اور پھر اس کے بعد کہتے تھے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق اس کے اعلی کار بن گئے. پھر بہت انٹرسٹنگلی, اور جو کہ فواز صاحب سے پوچھیں گے بھی, جو کہ باجوہ صاحب نے کہا کہ اب وہ جعلی بیانیہ بنایا گیا, اب اس سے پیچھے ہٹا جا رہا ہے. تو عمران خان صاحب جو امریکہ اور پھر یہاں پر اعلی کاروں کو, جس سے ان کی مراد ظاہر ادارے کی طرف تھی, ان دو کو مرکزی کردار ٹھہراتے رہے. لیکن پھر پچھلے دنوں نے دونوں کرداروں کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ پوزیشن لی. میں کہوں گا نئی پوزیشن ہے, لیکن تحریک انصاف کا اس میں موقف یہ ہے کہ نہیں جناب, ہم نے ایسا تو کچھ نہیں ہے. بہرحال انہوں نے کیا کہا, سب سے پہلے دیکھیے فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ناؤ اٹس بیہائنڈ می. امریکہ کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا, دیکھیے کیا کہا. As far as I'm concerned, it's over. It's behind me. But whatever the US desires could not have happened without people here who actively took part in the conspiracy to get rid of me. So US is not to be blamed in the sense US might have had a desire. They thought I was, I don't know what upset them. Frankly, I don't know whether they're not used to a prime minister who just wanted to have an independent foreign policy, a dignified foreign policy. So answer is, that's behind me.
سو فائنینشیل ٹائمز کی اس انٹرویو میں کہتے رہے کہ اٹس بیہائنڈ می, اور یہ بھی کرتے رہے کہ یعنی امریکہ جہاں سے سازش کا وہ کہتے تھے کہ جہاں سے سازش نے پنپنا شروع کیا, انہوں نے یہ کہا کہ اس کا میں بہرحال زیادہ مورد الزام ان عوامل کو ٹھہراتا ہوں جنہوں نے پاکستان میں اس کو ایگزیکیوٹ کیا. اس سے پہلے بتاتے رہے کہ پاکستان میں ایگزیکیوٹ کس نے کیا, میر جعفر میر صادق نے کیا, لیکن پھر انہوں نے انٹرسٹنگلی ایک بیان میں یہ بھی کہہ دیا کہ مان لیتا ہوں کہ چلے فوج نے سازش نہیں کی. تو پھر وہ کہنے لگے کہ اب یہ یعنی امریکہ کو انہوں نے یہ کہا کہ میں زیادہ مورد الزام یہاں والوں کو ٹھہراتا ہوں, اور پھر یہاں اور سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے سازش نہیں کی ہوگی لیکن آپ کم از کم روک تو سکتے تھے. بہرحال پھر آج قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ اب صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے, اور پھر آگے کے حوالے سے بھی ایک انٹینشن بتائی افواج پاکستان کی, وہ کیا تھی وہ بھی دیکھیں. فوج کی قیادت کے پاس اس نامناسب جلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے, لیکن فوج نے ملک کے وسیع تر مفاد میں حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا. لیکن یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے. میں اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب اور جارحانہ رویے کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں, کیونکہ پاکستان ہم سب سے افضل ہے. افراد اور پارٹیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہنا ہے. فوج نے تو اپنا کتھارسس شروع کر دیا ہے. مجھے امید ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کریں گی, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہر ادارے, سیاسی پارٹیوں اور سول سوسائٹی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. یہ ساری کی ساری صورتحال رہی. اس پر پاکستان تحریک انصاف کا موقف جانتے ہیں. سینئر وائس پریزیڈنٹ مرکزی ترجمان پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فواد صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ وقت دینے کا. سر پہلے تو بتائیں نا, آج قمر جاوید باجوہ صاحب نے بحیثیت آرمی چیف اپنا آخری خطاب کر لیا. اگر میں آپ سے کہوں, آپ ظاہر اس دوران پارٹی کے کلیدی عہدے پر رہے, تو پاکستان تحریک انصاف کے یہ 3.5 سال باجوہ صاحب کے ساتھ, تو آپ اس ایکسپیرینس کو کن الفاظ میں سمرائز کریں گے؟ کھٹے میٹھے رہے. زیادہ کھٹا رہا ہے, زیادہ میٹھا رہا؟ نہیں, زیادہ تو میٹھا ہی رہا ہے. بس آخر میں آ کے پتہ نہیں جو 6-8 مہینے تھے وہ تھوڑا پرابلم رہا ہو گیا, ورنہ تو اچھا رہا, اور پھر بعد میں برا بھی رہا, بہت ہی برا بھی رہا. اور آپ کو کیا لگتا ہے ٹرننگ پوائنٹ کیا ثابت ہوا؟ وہی اکتوبر والا نوٹیفیکیشن DGIC والا معاملہ؟ نہیں, کوئی ٹرننگ پوائنٹ جو ہے نا یہ کمپلیکس ہے. کوئی ہمارے ساتھ کبھی ان کی کوئی فرینکلی لڑائی یا کوئی اس طرح کا جھگڑا نہیں تھا, نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہ ایک پاکستان کے نظام کے اندر ایک انہیرنٹ پرابلم ہے. اچھا. اور وہ جب تک انہیرنٹ پرابلم نہیں ہوتی, وہ ہر 1.5-2 سال کے بعد اتنا عرصہ ہی یہ سول گورنمنٹس جو ہیں وہ چل سکتی ہیں موجودہ نظام میں, اتنا عرصہ ہی ہوتا ہے 2-3 سال. اس سے زیادہ انٹرسٹنگ فواز صاحب, اس سے پہلے چونکہ نواز شریف صاحب بار بار وزیر اعظم رہے, ان کی بار بار لڑائی رہی ہے, تو مجھے یاد ہے آپ کے سینئر ترین لوگ یہ کہتے تھے کہ پرابلم نواز شریف میں, آپ لوگ کہتے تھے لندن میں بھی نواز شریف وزیر اعظم بنے گا تو وہاں بھی ماشاء اللہ لگوا دے گا. لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا اسٹرکچر ہی ایسا ہے کہ سویلین گورنمنٹ اس سے زیادہ اچھا تعلق رکھ ہی نہیں سکتی 1.5-2 سال سے زیادہ. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, فرینکلی جو لوگ ہوتے ہیں نا, جن کے ساتھ ایک لوگ ہوتے ہیں, اور جو ایک 93 میں جیسے نواز شریف کے ساتھ ایک اس وقت وہ پاپولر تھے, اور پھر بے نظیر بھٹو تھیں, اور جیسے اب خیر عمران خان کو جیسی پاپولرٹی حاصل ہے, ویسے تو پاکستان میں میرا خیال ہے کہ بھٹو کو یا مجیب الرحمان کو ملی ہو تو ملی ہو, اس کے علاوہ تو نہیں ہے. یہ جب اتنے پاپولر لیڈرز ہوتے ہیں نا, ان کا پرابلم ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں, لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو فیصلے جو ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں. جو ایک پپٹ پرائم منسٹرز ہوں, جیسے شہباز شریف ہیں, یا پہلے ہمارے لوگ باقی رہے بے شمار, ایون زرداری صاحب رہے یا پرویز اشرف صاحب رہے, گیلانی صاحب وغیرہ, ان کا اتنے ایشوز جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے. لیکن یہاں پہ چونکہ لوگ جو ہیں وہ جن کے ساتھ لوگ آتے ہیں نا, وہ پھر فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں, اور وہاں سے پھر اختلاف بڑھتا. اچھا, ویسے یہ اب آپ نے چونکہ ذکر کر دیا ہے مجیب الرحمان کا, تو آپ ذرا اس پہ بھی تبصرہ فرما دیجئے. آرمی چیف نے آج بڑے اس کے ساتھ پہلے ایک پورا اس کا ایک تمہید باندھتے ہوئے کہ اہم مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس حوالے سے غلط فہمی ہے, اور پھر کہا سکوت ڈھاکہ, اس کو غلط انداز سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ ایک سیاسی ناکامی تھی. آپ ایک پولیٹیکل ورکر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے, مشرف صاحب کے ساتھ بھی. آپ کی اس میں ویسے کیا اوپینین ہے کہ یہ وہاں جو اصل پسپائی ہوئی وہ سیاسی محاذ تھا یا دوسرا محاذ تھا؟
بات تو ٹھیک ہے ان کی سیاسی ہی تھی, لیکن سیاست کون کنٹرول کر رہا تھا 51 آنورڈ؟ سیاست کس کے پاس تھی؟ 58 کے بعد تو فارمل سیاست ہی فوج کنٹرول کر رہی تھی. 51 آنورڈ, 51 سے آنورڈ آپ دیکھ لیں 71 تک سیاست کون کنٹرول کر رہا تھا پاکستان کی. تو بالکل صحیح ہے, سیاسی ناکامی تھی, لیکن وہ ناکامی بھی تو پھر وہ بھی تو فوج ہی سنبھالی ہوئی تھی نا. میں اس کو ذرا اور کھول دوں, اگر انہوں نے یہ نہیں کہا, لیکن ظاہر جب یہ بات ڈسکس ہوئی کہا تھا نا کہ ایک رائے ہے جو کہ بھٹو صاحب کے بارے میں کہتی ہے کہ جناب وہ ذمہ دار ہیں, انہوں نے توڑا, انہوں نے کہا ادھر تم ادھر ہم, انہوں نے مینڈیٹ نہیں مانا, اس لیے سب کچھ. تو آپ پرائم رسپانسبل بھٹو صاحب کو سمجھتے ہیں یا دیگر ایلیمنٹس کو؟ نہیں, بھٹو صاحب تو فرینکلی چھوٹے پلیئر تھے نا اس وقت, وہ میجر پلیئر نہیں تھے. جب تک سکوت ڈھاکہ نہیں ہوا اس وقت تک بھٹو صاحب میجر پلیئر نہیں تھے. سو ظاہر ہے کہ ذمہ داری تو انہی کی تھی جو 51 آنورڈ پاکستان میں حکومت چلاتے رہے. صحیح ہے. اچھا, ابھی آگے بڑھتے ہوئے اب انہوں نے آج یہ کہا, بلکہ ذرا سنیے کہ انہوں نے کن الفاظ میں کہا. یہ ظاہر ہے بڑی ریس ہے جو آج ہوئی ہے, تو کس انداز سے انہوں نے, سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا, لیکن ان کا مخاطب آپ لوگ ہی تھے, کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ پہلے سازش کا الزام لگایا, غلط الزام لگایا, پھر اب اسے پیچھے ہٹ رہے ہیں. سنیے پھر آپ کا تبصرہ لیتا ہوں اس میں. ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی, اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے. سینئر ملٹری لیڈرشپ کو غیر مناسب القابات سے پکارا گیا. میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے, لیکن کبھی بھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی؟ یہ ناممکن ہے, بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور عوام میں درار ڈال دیں گے, وہ بھی ہمیشہ ناکام ہوں گے. جعلی بیانیہ, جھوٹا بیانیہ, وہ ظاہر ہے آپ کے بیانیے کی بات کر رہے تھے. اس سے آگے بڑھتے ہوئے اگر آپ چاہیں تو اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا, لیکن باقی وہ جو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اس کا جواب دیں, آپ اس پر سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا اس میں کیا افواج ذمہ دار تھی کیا؟ چونکہ انہوں نے سیدھا ایک سوال کر دیا نا کہ بھائی کیا یہ ہو سکتا ہے, سیاست میں مداخلت تو الگ بات ہے, لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ملک مداخلت کر رہا ہو, یعنی اس طرح سازش کر رہا ہو, اور ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں اس کو بس؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وداؤٹ گیٹنگ انٹو دس کنٹروورسی, چیف صاحب جو ہیں وہ آج اپنی فیئرویل اسپیچ انہوں نے کی ہے, ان کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جتنا غیر متنازع طور کے اوپر جانا چاہیے ان کو اتنا کوشش کرنی چاہیے غیر متنازع طور کے اوپر جو ہے وہ جائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیانیہ ہے یا یہ جو سازش ہے یہ نہیں ہوئی, تو پھر تحقیقات میں کون رکھنا ڈال رہا تھا؟ تحقیقات کیوں نہیں ہونے دی گئی؟ جب صدر پاکستان, جو پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ ہے, وہ چیف جسٹس پاکستان کو لکھ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنائے, کمیشن کیوں نہیں بنا؟ تحقیقات سے ہم کیوں جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ پہلو دہرایا ہے؟ سو سوال یہ تو ہوگا, ایک پارٹی ہم اگر کہتے ہیں کہ یہ بیانیہ درست ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بیانیہ غلط ہے, تو پھر تحقیقات ہونی چاہیے نا, تو پھر تحقیقات آپ کیوں نہیں ہونے دی؟ صحیح. اور آپ اس سارے سازش میں آپ افواج کے کردار کو کہاں دیکھتے ہیں؟ یعنی دیکھیں نا, کل تک خان صاحب کہتے رہے کہ میر جعفر ہوتا ہے, میر صادق ہوتا ہے, پھر انہوں نے بات کو مزید کھولا کہ وہ سپاہی سالار ہوتا ہے, وہ ساری باتیں, اور پھر پچھلے دن انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی چلے میں مان لیتا ہوں کہ نہیں کی ہوگی, انہوں نے سازش نہیں ہوگی, لیکن روک تو سکتے تھے. تو یعنی کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ سازش اگر انہوں نے نہیں کی تو وہ کیسے روکتے؟ تحریک عدم اعتماد ہو رہے ہیں. جی سب کو سب کے سامنے ہے جو ہوا. ہر شخص اپنا انالیسس جو ہے وہ خود کر سکتا ہے, اور اپنے انالیسس کے مطابق اپنی اوپینین جو ہے وہ بنا سکتا ہے. جہاں تک یہ بات کا تعلق ہے کہ یہ ورڈنگ جو بھی ہے, پہلے شروع تو یہاں سے بات ہوئی تھی کہ یہ تو آتے رہتے ہیں. ہم نے کہا کہ بتا دیں کون سا اور اس کے علاوہ کبھی اس طرح کا آیا ہو, ہم نے تو نہیں سنا ابھی تک. تمام جو رپورٹرز ہیں جو فورن آفس کور کرتے ہیں, جو فورن سیکرٹریز ہیں, ان سے ہم نے بات کی, پوچھا, آپ لوگوں نے پوچھا ان سے کہ بتائیے کبھی اور آپ کو کہا گیا کہ نو کانفیڈنس موو آ رہی ہے, کامیاب ہوگی تو آپ سے تعلقات ہوں گے, نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو آئسولیٹ کر دیں گے. تو اگر یہ لینگویج اس سے پہلے آئی ہوئی ہے, پتہ چلا کہ اس طرح کی لینگویج تو نہیں آئی ہوئی, اور اس کے بعد ثابت ہو گیا, پہلے کہہ رہے تھے سائفر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, مریم نواز اور ان سب لوگوں نے یہ بات کہی, پھر پتہ چلا سائفر بھی ایگزسٹ کرتا ہے. پھر اب ایشو ہے کہ جی وہ اس میں رول کیا تھا, کس کا تھا, وہ تحقیقات ہو جائیں گی کسی وقت تو ہوں گی, آج نہیں ہوں گی کل ہوں گی. لیکن آج کے دن آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ کیونکہ اس پہ آرمی چیف نے خود کامنٹ کر دیا ہے کہ اس سازش میں کردار تھا ان کا یا نہیں تھا.
آرمی چیف کی کوئی پوزیشن نئی نہیں ہے. آرمی چیف نے اپنی پرانی پوزیشن ریٹریٹ کی ہے, ہماری پرانی پوزیشن ہے, ہم اس کو ریٹریٹ کر رہے ہیں. دونوں اپنی پوزیشن میں کھڑے ہیں. اچھا, اب یہ بتا دیجئے کہ یہ جو نئے چیف آئیں گے ان سے بھی آپ کا یہ مطالبہ برقرار رہے گا, یا اب آپ سوچیں گے, چیزوں کو ریوزٹ کریں گے کہ بھائی الیکشن کروانے میں اپنا کردار ادا کریں؟ ہماری خواہش تو یہی ہے کہ آگے چلیں اور اپنا الیکشن کرانے میں. دیکھیں, پاکستان کا بنیادی مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان میں 7 مہینوں میں 2 بار ہم ڈیفالٹ کے پاس پہنچے اور اب دوسری بار ہم پھر ڈیفالٹ کے پاس ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس وقت اس چیز کو دیکھیں اور ہم اپنی یا ہم اور باتوں کو دیکھیں. تو ہمارا سب سے امیڈیٹ کنسرن یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا جائے. ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام واپس آئے, اور سیاسی استحکام واپس آنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ملک میں الیکشنز ہوں. اچھا سر, یہ ابھی عمران خان صاحب نے جو کہا, ابھی ہمارے پروگرام دی رپورٹر میٹنگ دیتے ہوئے ذرا وہ بھی دیکھ لیں, کیونکہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ اب صدر پاکستان کے ایک سمری کا ایک مرحلہ تو طے ہو گیا, GHQ سے چل پڑی, وزارت دفاع آ گئی, وزارت دفاع سے چل پڑی, وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئی, کابینہ کا اجلاس بھی ہو گیا, اب ایوان صدر سے جانا ہے, میں جانی ہے. اور خان صاحب, اور ایک ایسی سوال ہے کہ جناب کیا صدر صاحب اس پہ لیت و لال سے کام لے سکتے ہیں, اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں؟ تو خان صاحب سے جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے یہ جواب دیا, ذرا وہ دیکھ لیں پھر کیجیے گا. صدر صاحب کو جو یہ سمری بھیجتے ہیں تو صدر صاحب انفارملی آپ سے کنسلٹ کرے کہ یہ لیگل ہے سمری, یا اس میں یہ غلط بیانی کی گئی ہے, تو کیا کورس لے. بالکل صدر صاحب, میں ان سے ان ٹچ ہوں, میرے سے ہر بات کریں گے. یہاں پرائم منسٹر ایک مفرور کے پاس چلا جاتا ہے پوچھنے کے لیے آرمی چیف کے اوپر, تو میں تو پارٹی کا ہیڈ ہوں, تو وہ میرے سے تو بالکل ڈسکس کریں گے وہ. اور اس میں وہ اگلا آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آئین و قانون کے مطابق کھیلیں گے اس پہ, وہ سیفر والی آڈیو ادا کھیلیں گے اس میں. یعنی آپ کے خیال میں کیا ایوان صدر میں ابھی کچھ ایک نیا ٹوسٹ آ سکتا ہے اس سٹوری میں, یا بس اب معاملہ جائے گا اور آگے سمری اپروو ہوگی, آگے جائے گا معاملہ؟ نہیں, میرا خیال اسموتھ ہی رہے گا, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور جو بھی نام ہے, ہم پہلے ہی, آپ دیکھیں 2 ہفتوں سے ہماری کوشش ہے کہ ہم اس اپوائنٹمنٹ کو غیر متنازع رکھیں, اور غیر متنازع ہی رکھنے میں پاکستان کا انٹرسٹ بھی ہے اور ہمارا پولیٹیکل انٹرسٹ بھی یہی ہے. ہم تو زیادہ سے زیادہ یہی چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ کلین سلیٹ کے ساتھ اپنی نئی جو چیف ہیں وہ اپنے اننگز کا آغاز کریں. جو 6-7-8 مہینے میں جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے اس کے اوپر ظاہر ہے بڑے تحفظات ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس سے وہ ان کا ایک فاصلہ ہو اور وہ ایک کلین سلیٹ کے ساتھ آغاز. تو صدر صاحب اس سمری کو ڈیلے نہیں کرنے لگے, کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں کریں گے جس کی وجہ ڈیلے ہو جائے, سمری متنازع ہو جائے؟ جس طرح سے کہا ہے پی ایم صاحب نے کہ یہ خان صاحب نے کہا ہے کہ آئین اور قانون کے اندر ہی بات ہوگی, آئین اور قانون سے باہر نہیں جائیں. تو آپ کی رائے میں, آپ کا لیگل بیک گراؤنڈ میں آئین و قانون صدر صاحب کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اس کو کسی بھی بہانے سے ڈیلے کریں؟ اس کو نہیں, ڈیلے کرنے کا تو ظاہر ہے 14 دن کا تو ان کے پاس ہے, پھر 10 دن بعد میں ان کے پاس ہے, لیکن اس نہج پہ بات نہیں جائے گی. صدر صاحب جو ہیں وہ ہمیں بھی احساس ہے کہ اس عہدے کی کیا امپورٹنس ہے اور کیسے ہے, تو انشاءاللہ اس کے مطابق ہی آگے بڑھے گا. رائٹ, ٹھیک ہو گیا. اور جب وہ خان صاحب سے مشاورت کریں گے صدر پاکستان, تو وہ خلاف ورزی نہیں ہوگی سیکرٹ ایکٹ کی فواد صاحب, جو آپ لوگ پہلے کہتے رہے؟ کہ دیکھیں, پریزیڈنٹ صاحب نے تو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں یہ بات کہی تھی کہ کنسلٹیشن جو ہے وہ وائڈر ہونی چاہیے, اور آپ یہ عہدہ جو ہے اس کے اوپر آپ کنسلٹیشن بڑھائیں اور بات کریں. تو صدر وہی کریں گے جو انہوں نے اپنے پہلے جوائنٹ سیشن میں جو تجویز انہوں نے پیش کی تھی. لیکن آپ تو یہ کہتے تھے نا کہ ایک تو آپ کہتے تھے نواز شریف صاحب سے اس لیے نہیں ہونی چاہیے مشاورت کے مجرم ہے, لیکن آپ ویسے بھی کہتے تھے کہ بھائی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے کہ اتنی حساس بات کسی بھی اور آدمی سے ہو. نہیں, اس آدمی سے ہو جس کے تحت جس سے آئین نے منع کیا ہوا. سو مفرور شخص سے تو ہم نہیں نا جو ہے وہ کر سکتے. اور پھر جس طرح سے پوری کابینہ وہاں پہ گئی اور خواجہ آصف جو ہیں, خواجہ وینٹیلیٹر جو ہیں, وہ ہانپتے کانپتے وہاں پہ پہنچے, اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ نواز شریف سے کنسلٹیشن کی. باقی لوگ جو ہیں وہاں پہنچے, انہوں نے باتیں کی. وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے جو کچھ ہوا, جس کی وجہ سے یہ کنٹروورسی ہوئی. ادروائز تو یہ کنٹروورسی ہونی نہیں چاہیے. نواز شریف کے علاوہ شہباز شریف کسی سے ڈسکس کریں جو کہ کنوکٹڈ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, تو وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے. اپیرنٹلی یہی ہے کہ اگر وہ کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے کنسلٹیشن کر سکتے ہیں جو لا میں الاؤڈ. ٹھیک ہے, بہت ایک چھوٹا سا بریک لے کے بریک کے بعد پرائم میں خوش آمدید کہتے ہیں. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا فواد صاحب, ایک بات اور بتا دیں, یہ نئے آرمی چیف کے حوالے سے بار بار آپ یہ کہتے رہے کہ میرٹ پر لگنا چاہیے. ایک تو ظاہر آپ یہ بیانیہ رہا آپ لوگوں کا کہ نواز شریف صاحب کو کوئی رائٹ نہیں ہے لگانے کا, چونکہ وہ یعنی ایک چور کرپٹ یہ سارا معاملہ,
لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کہتے ہیں کہ میرٹ پہ لگانا چاہیے. تو یہ سمجھائیں وہ میرٹ کی خلاف ورزی کس طرح کر سکتی ہے یہ حکومت نئے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ میں سے, کیونکہ گھر کا آدمی تو لا نہیں سکتی, انہیں 6 لوگوں میں سے کوئی ایک بنے گا. دیکھیں جی, جب یہ کنسلٹیشن ہو رہی تھی تو ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ کیا لیں, اور ہمیشہ انہوں نے تو جو تاثر دیا ہے وہ یہ دیا ہے. یہ جو کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے یہ اس لیے ہوئی ہے کہ شریف فیملی نے اور زرداری نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے چمچے کڑچے سارے نواز شریف کے پاس چلے گئے, وہاں پہ سارے ایبسکونڈرز اکٹھے ہوئے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں, جو ایک متنازع جگہ ہے جو پاکستان کے لوگوں کا پیسہ چوری کر کے بنائی گئی, وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے کنسلٹیشن شروع کر دی. اب وہاں پہ ہمیں کیا پتا کہ کیا وہ ان کا جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا, کیا کس سے کیا طے کیا, کیا معاملہ کیا, کیسے جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے آگے بڑھنے کی بات کی یا کیا کیا. سو دیز آر دی تھنگز جو بھی لاتے ہیں 6 میں سے لاتے ہیں نا, کوئی 7واں تو لا نہیں سکتے تھے, کوئی نیا بندہ تو لا نہیں سکتے تھے, 6 میں سے لاتے ہیں. کیوں نہیں لا سکتے تھے, لانے کو کوئی نہیں آئی مین چلیں ٹاپ 6 سے نہیں ٹاپ 8 سے لے آتے ہیں. میرا مطلب ہے انہی ابھی بھی ہمیں ابھی بھی انہوں نے جس طرح سے لے کے آئے ہیں 3-4 دنوں میں آپ کے سامنے ہی ہے, جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ پورا کیا ہے, تو اس کی وجہ سے کنٹروورسی ہوئی ہے. لیکن بہرحال یہ جو لوگ ہمیں لگنے والوں کا ایشو نہیں ہے, لگانے والوں کا اعتراض ہے کہ آپ کو یہ جو بھی ممکنہ فہرست ہے 6 کی 8 کی 10 کی 15 کی, ہم نے عمران خان نے پہلے یہ کہا ہے کہ ہمیں لگنے والوں کا ایشو نہیں ہے, لگانے والوں کا ایشو ہے, اور جو پروسیس لگانے والوں نے اختیار کیا اس پہ کنٹروورسی ہے. یہ باقی دیکھیں جی, جو بھی لگے گا اس کا کنڈکٹ پتہ چل جائے گا مہینے 2 مہینے میں, اس کے مطابق اس کے ساتھ جو ہے اس کی تعریف ہوگی یا اس کے اوپر تنقید ہوگی. وہ تو بڑا سمپل ہے نا, ان کا کنڈکٹ بتائے گا کہ وہ جو ہے ان کا جو ان کو جو لگایا گیا ہے وہ کیسے اپنے آپ کو ان 6-7 مہینے میں جو کنٹروورسیز ہیں ان سے علیحدہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. یہ ان کا ظاہر ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ جاتے جاتے آپ یہ لانگ مارچ کا بتا دیں, 26 تاریخ کو کیا اس کا پلان کیا ہے؟ 26 کو سب جمع ہو رہے ہیں فیض آباد میں. یہ 25 تاریخ کی رات کو ایکچولی پہلے تو سارے لوگ جو ہیں ایک خیمہ بستیاں جو ہیں وہ آباد ہو رہی ہیں وہاں پہ علامہ اقبال پارک کے اندر, پہلے وہاں سے شروع ہوگا, اور 26 کو انشاءاللہ جو دوپہر کو پھر خان صاحب جو ہیں وہاں پہ تقریر کریں گے, اور یہ ایک پورا ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا, اور اس تقریر میں خان صاحب جو ہے وہ اگلا لائے عمل جو ہے وہ اس کو اناؤنس کریں. تقریر ہوگی فیض آباد پہ, یہ مری روڈ کے اوپر جو ہے وہ بیسیکلی ہے, فیض آباد اور مری روڈ ان سارے ایریاز. اب وہ اعلان وہاں ٹھہرنے کا بھی ہو سکتا ہے اور ڈسپرس کرنے کا بھی ہو سکتا ہے, کسی نئے لائے عمل کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل کوئی بھی اعلان ہو سکتا ہے. رائٹ, ٹھیک. تھینک یو ویری مچ فواد چودھری صاحب, بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں. زندگی سے تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.